बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں فرا اسرار آفیشیل چینل۔ محترم عزیز دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے نمرود کا انجام، کہ نمرود کی موت کیسے ہوئی، ایک مچھر کے ذریعے نمرود کا کیا انجام ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بازو سے پکڑ کر نہایت آرام سے بٹھایا۔ اس وقت رضوان نامی ایک فرشتے نے نہایت خوبصورت لباس لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد ریحان، سبزے اور شگوفوں کا ایک باغ بنایا اور وہاں شیریں چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کا فضل کرم ہو گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے صبح شام لذیذ قسم کا کھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچاتے۔ کمال خوشی اور بے غنی کا وقت گزرتا۔ 7 روز کے بعد نمرود نے سمجھا آگ بجھ گئی ہوگی۔ اونچے محل پر چڑھ کر روزانہ دیکھتا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ دیکھ کر خوف کھاتا کہ اگر یہ اپنے خدا کی مدد سے زندہ نکلا تو مجھ پر اور ملک پر قیامت آ پڑے گی۔ اور کبھی کبھی دل کا ڈر اپنے ساتھیوں کو بھی بتاتا اور اس کے ساتھی اس کو تسلی دیتے۔ ایک دن نمرود نے بڑے غور سے اپنے محل کے اوپر سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد عمدہ گلستان ہے اور شیریں چشمہ وہاں جاری ہے۔ نمرود نہایت پریشان ہو گیا اور پریشانی سے کہا، اے ابراہیم، تجھ پر اس آگ کو کس نے گلزار کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے خدا کا ادنا سا اثر ہے۔ نمرود نے کہا، جس کی قدرت کا یہ ادنا سا اثر ہے وہ فی الحقیقت بڑا پروردگار ہے۔ 40-50 دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گلزار میں رہے۔ ایسی خوشی کا وقت گزرا کہ ساری زندگی ایسی خوشی کا وقت نہیں دیکھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے جو پہاڑ کی مانند تھا باہر نکل آئے، پھر نمرودیوں کو نصیحت شروع کر دی۔ نمرود نے چند دنوں کی مہلت مانگ لی تو اس کے اوپر نمرود کے وزیر نے کہا کہ تم نے تو پہلے خود خدائی اختیار کی اور اب دوسروں کی بندگی اختیار کر رہے ہو اور اپنے لیے شرمندگی اور رسوائی اختیار کر رہے ہو۔ تو آخرکار نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے انکار کر دیا اور کہا، میں تیرے رب کی رضا کی خاطر کئی گائیں، کئی ہزار بکریاں، کئی اونٹوں کی قربانیاں دیتا ہوں۔ تو اپنے پروردگار سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے انتقام نہ لیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ایمان کے بغیر قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے تمہیں اتنی بڑی بادشاہی دی اور مجھے خدا نے تیرے واسطے نبی بنا کر بھیجا۔ مجھے آگ سے بچا کر ایک معجزہ تجھے دکھایا، مگر پھر بھی تو کفر سے باز نہ آیا۔ اے نمرود، جس بادشاہی اور طاقت پر تجھے مغرور ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میرے پروردگار کا ایک ادنا سا لشکر ہی کافی ہے۔ نمرود نے کہا، دنیا میں میرے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں اور میری بارگاہ کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں۔
اگر آسمان کے بادشاہ کی کوئی فوج ہے تو اس سے کہہ دو مجھ پر اپنی فوج مسلط کر دے، میری حشمت اور لڑائی کا تماشا کرے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ دعا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا نمرود سے کہہ دو کہ ہماری فوج آ رہی ہے، تم تیاری کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے اعلان جنگ کر دیا۔ نمرود نے 3 روز کی مہلت مانگ لی۔ ان 3 دنوں میں اس نے لاکھوں کی فوج اکٹھی کی، طرح طرح کے ہتھیار اکٹھے کیے اور میدان جنگ میں جمع ہو گیا۔ چوتھے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا نمرود کی فوج کے سامنے گئے اور انہوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، آسمانی فوج کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اے نمرود، آسمانی فوج آ رہی ہے۔ اتنے میں مچھروں کی فوج نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے آفتاب کی روشنی چھپ گئی، آسمان پر اندھیرا چھا گیا۔ نمرود نے اعلان کر دیا اپنے فوجیوں پر کہ نگاڑا بجاؤ، لیکن مچھروں کی آواز لوگوں کے کانوں میں پہنچی تو لوگوں کے ہوش اڑ گئے، ہر چھوٹا بڑا ہیبت الہی سے ڈر گیا۔ ایک آدمی پر لاکھوں مچھر لپٹ گئے، ایک دم گوشت خون وغیرہ سب ختم ہو گیا، خالی ہڈیوں کے ڈھانچے رہ گئے، آدمی جانور ہتھیار سب ختم کر دیے گئے۔ نمرود بھاگ کر اپنے محل میں اپنی عورت کے پاس جا بیٹھا، لیکن اتنے میں ایک لنگڑا مچھر آیا۔ نمرود نے اپنی عورت کو دکھایا کہ اس جانور نے لشکر کو تباہ کر دیا۔ اسی اثنا میں وہ مچھر اس کی ناک میں گھس گیا اور اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیا۔ نمرود جوتوں سے خود کو مارتا، نمرود محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا۔ وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جس نے ساری دنیا پر ظلم ڈھائے تھے، آج اس بادشاہ کا یہ حال تھا کہ جب تک اس کے سر پہ جوتے نہ پڑتے اس کو قرار نہ آتا، جب تک وہ دربار میں جاتا، اور ہر درباری کا یہ معمول بن چکا تھا کہ اپنے جوتے اٹھا کر اس کے سر پر پیٹتا۔ سر کو پیٹنے سے اس کو چند لمحے قرار آ جاتا، لیکن اس کے بعد مچھر دوبارہ اس کے دماغ کو چاٹنا شروع کر دیتا۔ وہ چیختا چلاتا، محل کی دیواروں سے اپنا سر پیٹتا، ہتھوڑوں سے اپنا سر پیٹتا، مگر اسے قرار نہ آتا۔ آخر 40 دنوں تک اس عذاب میں رہنے کے بعد اس کی موت ہو گئی اور وہ جہنم رسیب ہو گیا۔ محترم دوستو، تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جن بادشاہوں نے، جن لوگوں نے، جن مغروروں نے اپنی طاقت میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کو للکارا، ان کا انجام نمرود اور فرعون جیسا ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ہمیشہ مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا سنت نبوی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ والسلام۔